آج کی دنیا میں موبائل فون صرف کال کرنے یا پیغام بھیجنے کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا مرکزی کنٹرول روم بن چکے ہیں۔ ہم انہی کے ذریعے ترجمہ کرتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آواز سے ہدایات دیتے ہیں اور مصنوعی ذہانت سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن اس تیزی اور ذہانت کے پیچھے ایک بڑی قیمت چھپی ہوئی ہے۔ جدید موبائل ایپس کو بہتر بنانے میں برسوں لگے۔ ان میں ریئل ٹائم ترجمہ، چہرے کی شناخت، پیش گوئی پر مبنی تجزیات اور سمارٹ اسسٹنٹس جیسے فیچرز شامل کیے گئے۔ یہ سب کچھ طاقتور چپس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مسلسل ڈیٹا پروسیسنگ کے ذریعے ممکن ہوا۔ مگر جب یہ سسٹمز ہر وقت متحرک رہتے ہیں تو بیٹری تیزی سے ختم ہوتی ہے، فون گرم ہوتا ہے اور کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ روایتی پروسیسر ایک گھڑی کی طرح مسلسل چلتے رہتے ہیں، چاہے کوئی اہم کام ہو یا نہ ہو، وہ توانائی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ موبائل ایپس پس منظر میں ڈیٹا ہم آہنگی کرتی رہتی ہیں، اطلاعات چیک کرتی رہتی ہیں، گرافکس پروسیسر مصنوعی ذہانت کے ماڈلز چلاتے رہتے ہیں اور کلاؤڈ سرور سے رابطہ جاری رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صارف کو بیٹری کی کمی، زیادہ گرمی اور وقفے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فون اپنی کارکردگی کم کر دیتا ہے تاکہ درجہ حرارت قابو میں رہے اور یوں رفتار متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو انسانی دماغ کی طرح کام کرنے کا طریقہ سکھا دیں تو کیا ہو؟ دماغ ہر وقت پوری طاقت سے نہیں چلتا، وہ صرف اس وقت متحرک ہوتا ہے جب کوئی معنی خیز سگنل ملے۔ اسی تصور سے نیورومورفک کمپیوٹنگ نے جنم لیا۔ یہ ایک ایسا فن تعمیر ہے جو دماغ سے متاثر ہے، جہاں میموری اور پروسیسنگ الگ الگ نہیں بلکہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں مصنوعی نیورون صرف اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ پیش آئے۔ اسے ایونٹ پر مبنی نظام کہا جاتا ہے۔ روایتی چپس میں ڈیٹا کو میموری سے پروسیسر تک بار بار بھیجا جاتا ہے، جس سے وقت اور توانائی دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ اسے میموری دیوار کہا جاتا ہے۔ نیورومورفک نظام اس رکاوٹ کو کم کر دیتا ہے کیونکہ حساب اور ذخیرہ ایک ہی جگہ پر انجام پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کم تاخیر، کم توانائی خرچ اور زیادہ رفتار۔ ہزاروں مل کے لاکھوں مصنوعی نیورون ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، جس سے آواز کی پہچان، اشاروں کی شناخت، سیاق و سباق کو سمجھنا اور بے ضابطگی کا پتہ لگانا زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ آج کی موبائل ایپس کیوں زیادہ توانائی استعمال کرتی ہیں؟ سب سے پہلے پس منظر میں جاری پروسیسنگ، دوسرا کلاؤڈ سے مسلسل رابطہ، تیسرا مصنوعی ذہانت کے لیے گرافکس پروسیسر کا استعمال، چوتھا بھاری ڈیٹا کی منتقلی۔ اگرچہ یہ سب خصوصیات ایپس کو سمارٹ بناتی ہیں، مگر یہ بیٹری پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر آگمنٹڈ ریالٹی، کمپیوٹر ویژن اور سمارٹ اسسٹنٹس کو ہر لمحہ ڈیٹا پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ اس مسلسل بوجھ کی وجہ سے فون کو کارکردگی اور بیٹری کے درمیان سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ نیورومورفک چپس اس مساوات کو بدل دیتی ہیں۔ چونکہ وہ صرف اسی وقت کام کرتی ہیں جب ضروری ہو، اس لیے غیر ضروری توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ آواز کی شناخت ہو یا بائیومیٹرک تصدیق، یہ سب ایونٹ پر مبنی سرگرمیاں ہیں، اس لیے یہ چپس قدرتی طور پر ان کاموں کے لیے موزوں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کم بیٹری ڈرین، کم گرمی، بہتر آن ڈیوائس مصنوعی ذہانت اور آلے کی طویل عمر۔ ایک اور اہم پہلو رازداری کا ہے۔ آج بہت سی ایپس مصنوعی ذہانت کے حساب کے لیے صارف کا ڈیٹا کلاؤڈ سرورز پر بھیجتی ہیں۔ اس میں آواز، تصاویر اور مقام کی معلومات شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہی پروسیسنگ فون کے اندر ہو جائے تو ڈیٹا باہر جانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ نیورومورفک نظام مقامی سطح پر سیکھ سکتے ہیں، جس سے نہ صرف بینڈ وڈتھ کی بچت ہوتی ہے بلکہ سیکیورٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ کم نیٹ ورک انحصار کا مطلب ہے زیادہ قابل اعتماد نظام، خاص طور پر کم کنیکشن والے ماحول میں۔ موبائل ماحولیاتی نظام اب صرف فون تک محدود نہیں رہا۔ پہننے کے قابل آلات، سمارٹ گھڑیاں، صحت مانیٹر اور انٹرنیٹ آف تھنگز کے سینسرز ہر جگہ موجود ہیں۔ ان سب کو ریئل ٹائم میں ڈیٹا پروسیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایج کمپیوٹنگ کا تصور اسی لیے سامنے آیا کہ ڈیٹا کو کلاؤڈ تک بھیجنے کے بجائے اس کے قریب ہی پروسیس کیا جائے، مگر روایتی ایج پروسیسرز بھی زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ نیورومورفک چپس یہاں بھی فائدہ دیتی ہیں کیونکہ وہ کم سے کم توانائی کے ساتھ حقیقی وقت میں شناخت اور تجزیہ کر سکتی ہیں۔ سوچئے، ایک ذہین ویریبل پورا دن صحت کے اشارے مانیٹر کرے اور بیٹری کے فکر نہ ہو۔ ایک خودکار سینسر ماحول میں تبدیلی فوراً محسوس کرے۔ موبائل ایپ آف لائن ترجمہ کرے یا چہرہ پہچانے، وہ بھی کم توانائی میں۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہارڈ ویئر ذہین اور توانائی بچانے والا ہو۔ البتہ یہ تبدیلی آسان نہیں۔ ڈیولپرز کو اپنے الگوریدم نئے سرے سے ڈیزائن کرنے ہوں گے، گھنے نیورل نیٹ ورکس کے بجائے اسپائکنگ نیورل نیٹ ورکس اپنانے ہوں گے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹس کو نیورومورفک ایکسیلریٹر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ ممکن ہے مستقبل میں اسمارٹ فونز میں روایتی پروسیسر، گرافکس پروسیسر اور نیورومورفک کو پروسیسر ایک ساتھ کام کریں۔ کم تاخیر والے سینسر ڈیٹا کو نیورومورفک پورٹ سنبھالیں، پیچیدہ گرافکس کو گرافکس پروسیسر اور پس منظر کے تجزیات کو ذہانت سے تقسیم کیا جائے۔ سیمی کنڈکٹر صنعت اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ جیسے جیسے مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ویسے ویسے یہ چپس زیادہ قابل رسائی ہوتی جا رہی ہیں۔ آنے والے برسوں میں ہم ایسے اسمارٹ فون دیکھ سکتے ہیں جو کم توانائی میں زیادہ ذہانت فراہم کریں۔ یہ تبدیلی صرف بیٹری بچانے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ پورے موبائل تجربے کو بدل دے گی۔
موبائل کمپیوٹنگ کا مستقبل بڑی بیٹری یا زیادہ رفتار والے پروسیسر تک محدود نہیں، اصل طاقت ذہین تعمیر میں ہے جو ضرورت کے مطابق توانائی استعمال کرے اور حقیقی وقت میں درست فیصلہ دے۔ نیورومورفک کمپیوٹنگ اسی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ جب موبائل آلات دماغ کی طرح سوچنے لگیں گے تو بیٹری ختم کرنے والی ایپس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی جگہ ایسی ایپس لیں گی جو ہوشیار بھی ہوں گی، محفوظ بھی اور پائیدار بھی۔ InfoZip.